اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين اما بعد. آج کی جو گفتگو ہے وہ گفتگو اس طرح ہے یعنی کہ بالکل ایک نیا موضوع ہے. ایک نیا موضوع اس اعتبار سے ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی قوم کوئی ملت اپنے معاشرے یعنی قوم خود قوم جسے ہم کہتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ خود اچھی قوم اگر بننا چاہے وہ معاشرہ اب دیکھیں معاشرہ قوم سے جدا ہوتا ہے. معاشرہ وہ جو سماج جس میں ہم رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں معاشرہ. قوم یعنی پوری ایک سوسائٹی کا سوسائٹی بھی نہیں پوری ایک قوم یعنی ایک مذہب بھی نہیں بلکہ مذہب تو مختلف ہوتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل کی قوم ایک قوم تھی بنی اسرائیل کی, اسی طرح مختلف قومیں تھیں. تو اب یہاں پہ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی قوم یا ایک جس میں لوگ آباد رہیں قوم ہی کہیں گے. یعنی اچھا انسان اگر اپنے آپ کو بنانا چاہے قوم اگر اپنے آپ کو وہ کون سے اصول ہیں یعنی کس بنا پر انسان اپنے آپ کو یا یہ قوم اچھی کہلائے وہ کون سے اصول ہیں جس پہ وہ عمل کرے تو وہ اچھی کہلائے. ٹھیک ہے نا. اب قرآن مجید اگر ہم دیکھیں تو وہاں قرآن مجید میں پروردگار عالم سورہ رات میں ایک ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. بتحقیق کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب یہاں تک کہ حتیٰ یعنی یہاں تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ انسان خود اپنے آپ کو بدلنا چاہے یعنی چاہتا ہو کہ میں تبدیل ہوں تو اللہ بھی اس کی پھر مدد کرے گا. یہ یعنی اصول ہے ایک یعنی اللہ کن لوگوں کی مدد کرے گا کن لوگوں کو تبدیل کرے گا جو چاہیں گے کہ ہم اچھا ہونا چاہتے ہیں. بھائی اگر انسان اچھا ہونا چاہتا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ میں اچھا ہونا چاہتا ہوں. تو جب وہ کوشش کرے گا تو اللہ اس کی کوشش میں مدد کرے گا کہ وہ نیک بننا چاہتا ہے اچھا بننا چاہتا ہے اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہے. تو اب یعنی اگر انسان اچھا فرض کرے کوئی شخص کہتا ہے میں اچھا نہیں بننا چاہتا تو اس آیت کی روح سے ایسا لگتا ہے کہ اگر اچھا بننا نہیں چاہتا تو شاید خدا بھی اس کی مدد نہیں کرے گا کیونکہ خدا کہتا ہے تو خود تبدیل ہونا نہیں چاہتا تو میں کیسے تبدیل کروں. یعنی میں ان لوگوں کو تبدیل کروں گا کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم تبدیل ہو جائیں ہم چاہتے ہیں ہم اچھائی کی طرف جائیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک کام کی طرف جائیں ہم چاہتے ہیں تو خدا اس کے اسباب فراہم کرے گا خدا اسے ہمت دے گا طاقت دے گا قوت دے گا تاکہ وہ جو اپنے اندر تبدیلی چاہتا ہے وہ تبدیلی آ جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب ہم دیکھتے ہیں ماضی میں بھی اگر آپ مختصر بیان کر رہا ہوں پھر آئیں گے پھر اس اصولوں پر آئیں گے. ہم ماضی میں دیکھیں تاریخ انسانیت کہہ لیں یا جناب آدم سے لے کر خاتم تک کی تاریخ جسے ہم کہتے ہیں انبیاء کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو مختلف قومیں آئیں مختلف انبیاء آئے ان قوموں کے اندر انبیاء بھی آئے. خدا متعال نے ان انبیاءوں کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ توحید کا پیغام دے سکیں اور تاکہ وہ خدا کی راہ پر انہیں لا سکیں. اب اس قوم نے کیا کیا سوال یہ دیکھیں اس قوم کی ہسٹری پڑھیں ہسٹری میں ہے کہ اس قوم نے ان نبیوں کی قدر نہیں کی. ایک نبیوں کو قتل کیا. دو پھر اللہ کی بعض جگہ پر ایک اللہ کی جو معجزات جیسے جناب صالح کی اونٹنی معجزہ تھی ٹھیک ہے اس کو بھی قتل کیا اس کو بھی قتل کیا. تو اب وہاں پر اگر ہم تاریخ دیکھیں تو خداوند متعال نے مختلف قوموں پہ مختلف عذاب نازل کی مختلف قوم. آپ انشاءاللہ ہسٹری پڑھیں یا بہت سی چیزیں پڑھیں اس میں یا بعض تفاسیر کے اندر موجود ہے ملے گا آپ کو کہ مختلف قوموں پہ مختلف عذاب پروردگار عالم نازل کی. پھر عذاب کی قسمیں ہیں عذاب کی قسمیں کسی کو پانی سے غرق کیا کسی کو
آسمان سے پتھر برسا کے غرق کیا مثلاً. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بہت ہیں، تقریباً 8-10 ملیں گے آپ کو یہ وہ عذاب کی قسمیں ہیں، اور قوم کیسے برباد ہوئی، وہ قوم کیسے نابود ہوئی. تو پتہ کیا چلا جب ہم تھوڑا سا ہم نے ہسٹری پڑھا، اور قرآن کی آیات بھی ہیں مختلف مقامات ہیں جہاں نبیوں کا ذکر ہے، وہاں ان کے جہاں خدا نے نبی کو بھیجنے کا ذکر کیا ہے، وہاں پر خدا نے ان نبیوں کے جو قوم تباہ اور بربادی اس کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے اس قوم کو کیوں غرق کیا، نابود کیا، اور کیا یہ قوم نافرمانی پہ اتر آئی، یہ قوم جو ہے وہ نبی کو قتل کرنے پہ اتر آئی، یہ قوم جو ہے مختلف اسباب تھے جس کی وجہ سے اس قوم کو خداوند متعال نے نیز تو نابود کر دیا. ایک وقت تک فرصت دی، مہلت دی، جب وہ نہیں مانے تو اس کے بعد خداوند متعال نے انہیں. تو اگر ہم یہ تو میں نے آپ کے سامنے صرف 5 منٹ میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ آپ قرآن مجید کی مختلف آیات آپ کو ملیں گی. ایک حیات علامہ مجلسی کی کتاب، 2 اس کے علاوہ اگر آپ اور بھی ہے جو انبیاء کے حالات پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر آپ ان کا اس کی اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا. پھر تفسیر نمونہ میں اگر آپ جائیں وہاں پہ بھی مختلف مقامات پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خداوند متعال نے مختلف عذاب سے مختلف قوموں کو نیست و نابود کیا، مختلف عذاب تھے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے 5 منٹ کا یہ بیان کیا کہ ہم ماضی میں اگر دیکھتے ہیں تو مختلف قومیں آئی ہیں اور مختلف قوموں پہ مختلف عذاب آئیں. وجہ کیا تھی عذاب آنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی. ایک، توحید کا انکار کیا، انبیاء کو انکار کیا، انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کو قتل کیا، خدا کے معجزے کو انکار کیا، پھر معجزہ جو اٹھنی تو اس کو قتل کیا. اس طرح تو یہ چیزیں ہمیں نظر آئیں. ہم آتے ہیں اپنے موضوع پر. یہ تو اب آئیے موضوع کیا ہے کہ اگر کوئی قوم اچھا بننا چاہتی ہے تو اپنے اندر کیا صفات پیدا کرے، کیا چیزیں اپنے اندر کیا صفات پیدا کرے کہ وہ قوم جسے ہم کہیں یار یہ قوم اچھی ہے. اب آپ کو مثال میں دے دوں، کوئی خاص علاقے کا نام نہیں لیتا، کہ بس اب بہت سی جگہ پہ آپ جائیں، آپ نے ایک شہر دیکھا، فرض کریں آپ اس شہر میں گئیں، شہر مطلب ایسا شہر تھا کہ جہاں آپ نے دیکھا کہ سب لوگ جو ہے وہ مطلب ساری عورتیں مطلب باحجاب ہیں. آپ نے دیکھا کہ سب لوگ مسجد کی تعداد، نمازوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لوگ نماز بھی بہت پڑھ رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھا اس شہر کے اندر لوگوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس شہر کے لوگوں سے آپ نے جب معلومات کی تو آپ نے ان سے پوچھا، آپ یقیناً چونک جائیں گی نا کہ ایک ایسے شہر میں ہم آ گئے ہیں، ایک ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں شہر چھوٹا ہے یا شہر بڑا فرض کریں، یا آپ اس کی مثال سوسائٹی کی مثال لے لیں جہاں 10,000 15 25 30 ہزار سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں. اگر آپ ایسی سوسائٹی میں گئیں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں تو ماشاءاللہ لوگ بہت نماز پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہاں ساری خواتین حجاب میں، یا آپ نے دیکھا کہ لوگ آپس میں دروازوں میں لوگوں کے جو ہے وہ لاک نہیں ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو یقیناً آپ چونک جائیں گے، اور عجیب و غریب چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ یقیناً وہاں کے رہنے والوں سے سوال پوچھیں گے کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے. تو بالکل اسی طرح کا جو جناب ذوالقرنین جو نبی تھے وہ ایک شہر سے گزرے، اور لکھا وہ دانشمند جو قوم تھی، وہ جو شہر تھی جناب موسیٰ کی، یعنی وہ ایک شہر سے گزرے. انہوں نے اس شہر کے اندر کیا دیکھا اور لوگوں سے جو عجیب و غریب چیزیں دیکھی، پھر اس کے بعد لوگوں سے سوالات کیے. یہی ہمارا موضوع آج کا، یہی موضوع کہ انہوں نے کیا دیکھا اور کیا سوالات کیے اور قوم نے ان کو کیا جوابات دیے. وہ جو جوابات ہیں وہ ہمارا موضوع بن گیا کہ ایک قوم کو اگر اچھا بننا ہے تو وہ کن چیزوں پہ عمل کرے تو وہ قوم اچھی ہو جائے گی. یہ ہے جناب ذوالقرنین. اب البتہ اس میں بھی اختلاف ہے، بعض لوگوں نے لکھا نبی تھے، نبی نہیں تھے، لیکن ہم فرض کرتے ہیں نبی تھے، ٹھیک ہے نا. اس میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ دانشمند تھے، اور جو ہے وہ لکھا ہے کہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن بہرحال لکھا ہے نبی تھے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جناب ذوالقرنین بھی نبی خدا تھے. جناب ذوالقرنین کہتے ہیں کہ میں مختلف شہروں سے گھوما پھرا، یہاں تک کہ جناب موسیٰ نبی خدا کی جو دانشمند قوم تھی ان کے پاس پہنچے. کہ ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ اچھا جو انہوں نے لکھا جو حق کی ہدایت اور حق کے ساتھ انصاف کرتی تھی ان سے کہا اپنے حالات سے آگے کرو. اب جناب ذوالقرنین نبی کہتے ہیں کہ کیونکہ میں تمام شہر یعنی مشرق سے مغرب تک دریا، صحرا، پہاڑوں، میدانوں، روشنی، تاریکی میں سیر کر چکے، لیکن تمہاری مانند کسی کو نہیں دیکھا. کہا جیسے تم لوگ ہو میں نے کسی کو نہیں دیکھا. میں بہت گھوما پھرا ہوں، بہت شہروں میں گیا ہوں، بہت گھوما پھرا،
اس زمانے کا دکھا کہ صحرا میں بھی گیا ہوں، پہاڑوں پہ بھی گیا ہوں اور بہت کچھ دیکھا، لیکن جو عادتیں کہہ لیجیے یا جو صفتیں، جو چیزیں میں نے تم لوگوں کے اندر دیکھی کسی اور میں نہیں دیکھی. تو اب وہ تعجب سے پہلا سوال پوچھتا، اب پہلی چیز کیا دیکھیں، پہلی چیز کیا ہے؟ ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا تشریح دیتا رہوں گا تاکہ آپ بات. پہلی چیز وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ شہر میں داخل ہوئے، ایک شہر کی مثال دیکھا، مثال نہیں حقیقت ہے، یعنی انہوں نے علامہ مجلسی حیات القلوب میں، علامہ مجلسی اس واقعے جو میں پڑھ رہا ہوں حیات القلوب میں، علامہ مجلسی نے جناب ذوالقرنین کے حالات میں اس چیزوں کو لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. نمبر 1 کہا کہ پہلا سوال انہوں نے کہا کہ کہتا میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے مکانوں کے آگے قبریں بنائی ہوئی ہیں، اپنے مردوں کو دفن کیا ہوا ہے. کہاں دفن کیا ہے؟ یعنی گھر سے باہر نکلے تو کیا نظر آئے گا؟ قبر نظر آئے گی. اپنے مردوں کو وہاں دفن کیا. تو اب انہیں تعجب ہوا کہ یہ مردوں کو یہاں کیوں دفن کرتے ہیں؟ اچھا اب یہ پریشان ہو گئے. پہلے تعجب دیکھا کہ یہ کے لیے قبرستان ہونا چاہیے، یہاں کیوں دفن کرتے ہیں؟ پہلا سوال. جواب کیا دیا آپ سنیے. انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے چیز دیکھی تعجب ہونے، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو تاکہ ان لوگوں کو اس کہا کہ ہم نے اس لیے ان لوگوں کو وہاں اپنے گھر کے آگے، اپنے مکانوں کے آگے دفن کیا تاکہ ہم موت کو یاد کر سکیں، موت کو فراموش نہ کریں. اب آپ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انسان موت کو یاد رکھے گا. ایک اب ہوگا کیا نتیجہ؟ اب اس کی تشریح اگر تھوڑی سی بیان کر سکیں، ہم بیان کر دیں. یعنی اس کا مفہوم کیا ہے کہ انسان جب گھر سے باہر نکلے گا تو قبر کو دیکھ رہا ہے. تو کیا دیکھ رہا ہے کہ میں چاہے کچھ بھی شہر میں جاؤں، اگر کچھ بھی کروں، جانا مجھے اسی قبر میں. تو شہر میں جب جاؤں گا تو کوئی غلط کام نہ کروں. کہ جب میں گھر آ رہا ہوں تو مردوں کو دیکھا، قبر کو دیکھا. جب گھر میں جا رہا ہوں تو پہلے اس کو دیکھا پھر گھر میں، تاکہ کوئی کام ایسا نہ کروں کہ مجھے موت کو میں فراموش ہوتا. یعنی اگر آپ دیکھیں تو اب موت خود ایک موضوع ہے. یعنی پہلی چیز کیا کہ انسان موت کو یاد رکھے گا. ایک اصول ہے. آپ دیکھیں جناب لقمان نے بھی جو وصیتیں کی ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ ہمیشہ 2 چیزوں کو یاد رکھو. پہلے میں نے بیان کی تھی کہ بیان نہیں کی تھی، بیان کر دیتا ہوں کہ جناب لقمان نے اپنے لقمان کی جو وصیت ہے اس میں کا 2 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو اور 2 چیزیں ہمیشہ بھول جاؤ. 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو اور 2 چیزیں ہمیشہ بھول جاؤ. اب آپ کہیں گے کہ یاد رکھنے والی چیز تو سمجھ میں آتی، مولانا بھول کیا جائے؟ نمبر 1 کا 2 چیزیں جیسے ہمیشہ یاد رکھنی، وہ کیا ہے؟ ایک موت، ایک خدا. کہ ہمیشہ 2 چیز ہمیشہ یاد ہے، خدا یعنی خدا کو یاد کرو ہمیشہ، اور موت کیا. 2 چیزیں جو ہمیشہ بھول جاؤ وہ کیا چیز ہے جی؟ اور دوسرا کیا ہے جیسے بھول جائیں؟ ایسے تو بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. 2 چیزیں ہمیشہ بھول جاؤ. کہا جب کسی کے ساتھ نیکی کرو اسے بھول جاؤ، اور جب کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے اسے بھول جاؤ. یہ فلسفہ ہے. یہ 2 چیزیں بہت بنیادی ہیں. آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں بھول جائیں. کیوں؟ اب اس کے پیچھے اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتے، کیونکہ آپ کو اگر وہ ہمیشہ نیکی یاد رہے گی تو آپ کے دل میں وہ بھی میرے ساتھ نیکی کرے. آپ اس کو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرو اسے بھول جاؤ. آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے اسے بھول جاؤ. کیوں؟ اگر آپ کے ہمیشہ دل میں رہ گئے تو آپ کو جب موقع ملے گا بدلہ لینے کا چانس آئے گا، آپ ہمیشہ بدلہ لیں گے. اگر آپ بھول گئی ہیں تو مسئلہ حل ہے. تو یہ 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت اور یاد خدا. 2 چیز ہمیشہ بھول جاؤ. پہلی چیز کیا؟ دیکھیے آئیے آپ اپنے موضوع پر آتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ موت کی. وہ کہتے ہیں دوسری چیز دیکھا تمہارے مکانوں کے دروازے پہ لاک نہیں ہے. دروازے پہ لاک نہیں ہے، بند نہیں ہوتے، دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. اب آپ اگر کسی شہر میں جائیں، کسی آبادی میں جائیں، اگر آپ کو سارے گھر کے دروازے کھولے تو آپ چونک جائیں گی یہ کیا ماجرا ہے. اب انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ اس لیے کہ ہم چور نہیں ہیں، خیانت کرنے والے نہیں، ہم سب امین ہیں. ہم جتنے بھی شہر میں رہنے والے سب امین ہیں، ہم چور نہیں ہیں. دروازہ آپ لوگ کس سے محفوظ کرتے ہیں؟ چوروں سے. جب چوری نہیں ہے تو وہ ڈر خوف ختم ہو گیا. جب ڈر خوف ختم ہو گیا تو آسانی ہو گئی. تو ہم کہا ہمارے گھر کے دروازے کھلے رہتے ہیں. کیوں کھلے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم میں کوئی چور نہیں، ہم سب امین ہیں. نمبر 2. نمبر 3 میں کیا ہے؟ تمہارے درمیان عمرہ نہیں ہے. عمرہ کہتے ہیں دولت مند، کہتے ہیں نا عمرہ پیسے والے ثروت مند. کہا تمہارے درمیان میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کوئی عمرہ نہیں ہے.
دولت مند نہیں ہے. کہا اس لیے کہ ہم میں ایک دوسرے پہ کوئی ظلم نہیں کرتا. پیسہ ہوتا ہے تو انسان ظلم کرتا ہے, شاید یہ وجہ رہی ہو. بہت سی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان پیسوں کی وجہ سے ظلم کرتا ہے. کبھی پیسہ آتا ہے تو انسان ظلم کرتا ہے. دولت ہوگی تو ممکن ہے کہ جو بھی وجہ رہی ہو. کہا اس لیے کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے. چوتھا, تمہارے درمیان حکام نہیں ہے, حاکم نہیں ہے, حکام نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم آپس میں لڑائی اور دشمنی نہیں کرتے. حاکم کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں کہ بھائی حاکم کے پاس جا کے کہتے ہیں بھائی انہوں نے ہمارا مال لوٹا ہے, اس سے ہماری دشمنی ہو گئی ہے. کہاں ہم ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرتے. جب لڑائی نہیں کرتے تو حاکم ہی نہیں ہے, ہماری ضرورت ہی نہیں حاکم کی. اس لیے کہ ہم آپس میں لڑائی نہیں کرتے اور دشمنی بھی نہیں رکھتے, لہٰذا ہمارے پاس حکام کی ضرورت نہیں. تم میں بادشاہ بھی نہیں ہے. کہ تم لوگ, میں نے دیکھا اس قوم میں بادشاہ بھی نہیں. بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم زیادہ کے طلبگار نہیں ہیں. ہم زیادہ کے طلبگار نہیں ہیں. تمہارے حالات اور اموال میں ایک دوسرے سے فرق نہیں ہے. یہ دیکھیے بہت مہم ہے. تمہارے حالات اور اموال یعنی مال میں ایک دوسرے سے فرق نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہم دیکھا سب کے پاس برابر ہے. بہت مشکل ہے نا ایسے رہنا. ہمارے پاس تو ہمارے کہنا نہیں چاہیے, لیکن ہمیشہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہی بس. وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں تمہارے اموال, میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اموال اور ایک دوسرے میں سب یعنی فرق نہیں. اب وہ جواب کیا دیتے ہیں, یہ جواب بہت مہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مساوات رکھتے ہیں. 1 2 اور اپنے مال کو جو زیادہ ہوتا ہے ایک دوسرے میں تقسیم کر دیتے ہیں. 3 آپس میں رحم کرتے ہیں. 3 سوال کا جواب, اس پہ 3 نکات ہیں. اس سوال کے جواب 3 نکات. سوال یہ تھا تمہارے حالات اور اموال ایک دوسرے میں فرق نہیں ہے. یعنی آپ لوگوں کے جو مال اسباب ہیں سب برابر ہیں, سب کے پاس ایک جیسی دولت ہے. مثلا سب کے پاس مال ایک جیسا ہی ہے. کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان کے پاس پیسہ زیادہ, ان کا پیسہ کم ہے, ان کا پیسہ زیادہ, ان کا پیسہ. آج اگر آپ نکلے معاشرے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں جس کے گھر کے آگے 4 گاڑیاں کھڑی ہوں گی آپ کہیں گے اس کا پیسہ بہت ہے. جس کے بنگلہ 600 گز کا گھر ہوگا, 1000 گز کا گھر ہوگا, آپ کہیں گے اس کا پیسہ بہت ہے. لیکن اس نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے اموال اور تمہارے دوسرے کے جو دوست آپس میں ہم دیکھتے ہیں اموال میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سب برابر ہے. تو کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے ہم آپس میں ایک دوسرے سے مساوات کہتے ہیں, دوستی مساوات رکھتے ہیں. مساوات ہے, برابری جسے کہتے ہیں, مساوات ہے. اور ایک دوسرے کو مال اور ہمارے پاس جو مال زیادہ ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے میں تقسیم کر دیتے ہیں. ہے بہت مشکل کام ہے نا, مشکل کام. یعنی اگر ہمارے پاس پیسہ آئے ہم کہیں گے یار ان کے پاس نہیں, چلو ان کو بھی آدھا دے دو. کتنا مشکل کام ہے. لیکن ایک قوم اگر اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتی ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا کہ دوسروں کے ساتھ آپ, یعنی ایسے وہ قوم ایسی تھی کہ اگر ایک نبی اس شہر سے گزر رہا ہے تو تعجب میں پڑ گیا. یہ عجیب قوم ہے, عجیب لوگ ہیں. اس کا مطلب کیا کہ وہ آپس کیسا ان کا دل ہوگا کہ ایک دوسرے کو پیسہ دے رہے, ایک دوسرے کے ساتھ مدد کر رہے, ایک دوسرے کا ہمدردی کر رہے ہیں. کہ اگر کوئی آ کے دیکھ رہا تو کسی کو اتنا فرق نہیں لگ رہا کہ اس کا پیسہ زیادہ ہے اس کا پیسہ کم ہے, ایسا لگ ہی نہیں رہا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک دوسرے کی مساوات رکھنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا. پھر کہا ہم ایک دوسرے آپس میں رحم کرتے ہیں. رحم کرنے کا کہتے ہیں اگر کوئی پریشان آتا ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں. ہم نے رحم کرنا, کسی پہ رحم کرنا یہی ہے. کوئی مشکل میں آتا ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے 3 نکات اس میں. اب آئیے چوتھا, یہ کون سا ہے؟ 7واں. تمہارے درمیان نزاع اور اختلاف کیوں رہی ہے؟ جھگڑا ہی نہیں ہے. نزاع کہتے ہیں بحث کو, اختلاف نہیں ہے. کہ تمہارے درمیان میں دیکھ رہا ہوں کوئی جھگڑا ہی نہیں, کوئی بحث نہیں ہے, سب خوش ہے, مزے میں رہ رہا ہے. تو آپ کیا جواب دیا؟ نمبر 1 وہ کہتے ہیں کیا نمبر 1 پہلی چیز کیا ہے؟ جھگڑا نہ ہونے کی, نزاع نہ ہونے کی پہلی چیز کیا ہے؟ کہا ہمارے قلوب ایک دوسرے کی الفت میں ہے, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں, جھگڑتے ہی نہیں ہیں. 1 2 ہم فساد نہیں کرتے, محبت کرتے ہیں, فساد نہیں کرتے. تیسرا اس نے پوچھا کیوں ایسا ہے؟ کہا ایک دوسرے کو ہم اسیر و قتل بھی نہیں کرتے, نہ کسی کو قید کرتے ہیں, نہ کسی کو قتل کرتے ہیں, کسی کو مارتے ہی نہیں ہیں, نہ کسی, کیونکہ یہ ساری چیزیں فساد کا جب سبب بنتی ہیں نا. چوتھی چیز کیا کہا کہ ہم صحیح ارادے کے ساتھ اپنی طبیعت پر غالب ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کہ ہم صحیح طریقہ جو بھی ان کا جو دین تھا اس دین کے مطابق ہم اپنی طبیعت کے اوپر اس پر غالب رہتے ہیں. ہم اپنی طبیعت کے اوپر ان چیزوں کو غلبہ نہیں دیتے کہ جو غصہ, مار, مثال کے طور پہ غصہ کرنا, جس کے ذریعے انسان جوش میں آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے انسان جو فساد کرتا ہے, قتل کرتا ہے, لوگوں کو اسیر کرتا ہے, وہ تمام چیزیں کب ہوتی ہیں؟ انسان پہ اپنی طبیعت سے ماورا چیزیں, جو طبیعت سے ہم غصہ کیا ہے, طبیعت کے اندر
انسان کے اندر ہر وقت نہیں ہوتا. ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو غصہ دلاتی ہے, فساد کرنا, یہ سب کو ہوتا ہے جب غصہ آتا ہے. اگر غصہ ہی ختم ہو جائے گا تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیے غصہ آتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ارادے کے ساتھ, اب ہمارا ارادہ صحیح ہے, ہم اپنی طبیعت کے اوپر غالب ہیں, یعنی ہماری طبیعت کے اوپر جو چیزیں ہم صحیح جو چیزیں ہیں اس کو ہم نے اپنی طبیعت پہ غالب کر دیا, یعنی غصہ نہیں آنے دیا, وہ تمام چیزیں نہیں آنے جس کی وجہ سے جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں. آخر میں کیا کہا, پانچ چیز اس میں گئی. پانچویں چیز گئی اپنے نفسوں کی اصلاح اور حلم اور بردباری, یعنی تاہم انکساری کے ساتھ کام لیتے ہیں. 5 چیزیں انہوں نے اس سوال کے جواب میں 5 چیزیں بیان کی ہیں. صرف کس سوال کے جواب میں کہ انسان کے اندر کا نزاع اور اختلاف کیوں نہیں ہے, کیوں جھگڑا نہیں ہے, کیا وجہ جھگڑا نہ ہونے کی, کہ یہ 5 چیزیں جس کی وجہ سے انسان میں جھگڑا نہیں ہوتا. جی, اپنے نفسوں کی اصلاح, حلم اور بردباری. حلم کہتے ہیں انکساری توازن کو, تحمل حلم کہتے ہیں. حلم ہے نا, یعنی غصے کے اگر آپ کے پر کوئی غصہ کرے تو آپ جو تحمل کرتے ہیں, حلم کہتے ہیں اس کو تحمل کرنا ہے. حلم بردباری کے ساتھ, کہ انسان سامنے جواب نہ دے, تحمل کرے. حلم کہتے ہیں نا, حلم بہت ہے ان میں, حلم و تحمل. ٹھیک ہے, کتنا سوال ہو گئے ہیں, کتنے سوال ہو گئے؟ 7 ہو گئے. ہاں, جو لکھ رہے ہیں انہیں معلوم ہوگا, جو مسئلہ نہیں, 7 سوال ہو گئے. 7. 8واں سوال یہ دیکھیں, یہ سب کیا بیان ہو رہا ہے, کیا بیان کیا کر رہا ہوں میں؟ اچھے معاشرے کی خوبیاں. اچھے معاشرے کی خوبیاں, کہ ایک معاشرہ اگر اچھا بننا چاہے, ایک قوم اچھی بننا چاہے, ایک سماج جو ہے وہ اگر اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہے تو اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں فلاح کیوں نہیں ہے؟ کوئی بھی کوالٹی نہیں ہے. ابھی دیکھیں, ابھی تو بیان ہو رہی ہے آج تک, ابھی دیکھیں کتنی کوالٹی اور میں سوال کتنی کوالٹی اور آتی ہیں ابھی تو دیکھیں. یعنی خود آپ سوچیں کہ وہ لوگ کیسے تھے, کہ کس طرح زندگی بسر کر رہے تھے, کہ ایک نبی خدا جب وہاں سے گزرا تو نبی خدا جب وہاں سے گزرے تو تعجب ہو گیا ان لوگوں کو دیکھا, تو ان سوالات پوچھنے میں مجبور ہو گئے. اتنی اچھی چیزیں دیکھی کہ مجبور ہو گئے. جب مجبور ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنی کوالٹیز بتائی کہ آپ یہ آپ جو تعجب کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ, اس کا مطلب ہے کہ یعنی لکھا کہ نبی خدا جناب موسیٰ کی قوم تھی, اس کا مطلب ہے جناب موسیٰ نے اس قوم پہ کتنا کام کیا تھا. ایک نبی آئے تھے, اس نبی نے اس قوم پہ کتنا کام کیا کہ اس قوم سے جب دوسرے نبی جب اس جگہ سے گزرے تو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے پھر سوال کیا. ٹھیک ہے, آئیے 8واں سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کس سبب سے تمہاری باتیں ایک ہیں, تمہارا طریقہ درست اور صحیح ہے. یعنی ان سب کی باتیں ایک جیسی تھیں, کس سبب ہے کہ تمہاری باتیں ایک ہیں اور تمہارا طریقہ صحیح ہے. جواب دیتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے, ایک آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہیں کرتے, اور تیسرا ہے کہ ہم غیبت نہیں کرتے. برائی کی جڑی ختم ہو گئی. جھوٹ پہلی جڑ ہے, ایک دوسرے کی برائی کرنا یہ دوسرا کام. غیبت نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہا کہ ہمارا طریقہ, جو ان کا طریقہ کار تھا, ان کا جو ایک چیز اس کو اچھی لگی, کیا اچھی لگی کہ آپس میں باتیں سب اچھی کرتے ہیں, سب کی باتیں ایک جیسی ہیں, سب کے اندر کوالٹی ایک جیسی ہے. تو مجھے یہ چیز کیسے آئی, ان کا ہم جھوٹ نہیں بولتے. اس کا مطلب سب سچ بولنے ہوں گے, کہ ہم ایک دوسرے کی برائی نہیں کرتے. انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کی برائی نہیں کرتے, ورنہ اگر آپ ابھی کسی کے پاس جائیں, کسی سے پوچھیں وہ فلانی کیسا ہے یا فلانی کیسی ہے, پھر آپ دیکھیے گا الا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اور کہا غیبت نہیں کرتے, برائی نہیں. اور ہمارے یہاں تو اب یہ کہہ کے غیبت کی جاتی ہے کہ غیبت تھوڑی ہے, یہ تو وہ بات ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے. غیبت تھوڑی برائی تھوڑی ہے, یہ تو وہ بات ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. ایک ہی چیز ہے, لیکن میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ غیبت اب اس عنوان سے ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں غیبت تھوڑی ہے, وہ غیبت نہیں ہوتی ہے, یہ مطلب کہنے کا. آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 9. سوال نمبر 9 ہے, کس وجہ سے تمہارے درمیان پریشان اور فخر نہیں ہے. پریشانی نہیں ہے, وہ لوگ پریشان نہیں ہوتے. فخر یعنی فقیری, غربت. کیا وجہ ہے کہ تمہارے اندر فخر نہیں ہے, غربت نہیں ہے اور پریشان نہیں ہے. ایک ہی جواب دیا, ہم آپس میں برابر میں مال تقسیم کر لیتے ہیں. پڑھنا بہت آسان ہے اور سننا اس سے زیادہ آسان ہے, اور عمل کرنا سب سے زیادہ مشکل کام. لیکن ناممکن نہیں ہے. بالآخر قوم تو تھی ایسی, قوم تو تھی جو بیان کر رہی ہے. یعنی آپ سوچیں کہ ہمارے پاس مال آئے اور ہم کہیں یار چلو ان کو بھی دے دو, ہم
خوش رہیں, ہم ان کو بھی دیں, وہ آگے دوسری کسی اور کو دیں. کہ مال لوگ تو یہاں کہیں گے مال کمائے ہم ان کو دے دیں, پھر یہ ساری باتیں اس میں آئیں گی. لیکن وہ یہ کہ انسان اگر ایک معاشرے کو اچھا بنانا چاہتا ہے, کیونکہ ممکن ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ بعض بڑی بڑی شہروں میں شاید بہرحال یہ بھی ایک شہر تھا, یہ بھی ایک قوم تھی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, لیکن ممکن ہے آج آپ کہیں کہ یہ ہمارا جو شہر ہے وہ تو 2-3 کروڑ کا شہر, اس میں کیسے کریں کام, ممکن ہے اس میں نہ ہو, یہ خاندان میں ہو سکتا ہے. بھائی یہ خاندان میں فرض کریں کتنے افراد ہیں, یہ بھائی بہن ہیں, چھوٹا خاندان ہے, 4-5 اگر 4-5 بہنیں 4-5 بھائی ہیں تو 10-12 افراد ہو گئے تو بڑا خاندان ہو جائے گا. اس خاندان کے اندر اچھا کر لیں, چھوٹا خاندان ہو چھوٹے خاندان, ہم سب اپنے بھائی بہنوں کو دیکھیں بھائی سب خوش ہیں, اچھا سب خوش ہیں, پھر ہم تھوڑا آگے بڑھیں, ہم بھائی پڑوسی خوش ہیں ہم سے, پھر اور آگے بڑھے انسان. تو یہ انسان آہستہ آہستہ ہی سماج کو اچھا کرے گا جتنا انسان کر سکے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوگا کہ آپ سے اللہ اتنا ہی پوچھے گا جتنی آپ کی قدرت ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اللہ آپ سے اتنا پوچھے جتنی آپ کے پاس قدرت دی اللہ نے, جتنا آپ کو امکانات دیے. اگر آپ نے اس سے استفادہ نہیں کیا تو اللہ آپ سے اس کے علاوہ نہیں پوچھے گا. تو وہ یہ کہ ہم ضروری نہیں کہ ہم ایک شہر کو ایسا بنائیں. آپ کے مولانا شہر تو 3-4 کروڑ کی آبادی کا شہر, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, نہیں. وہ اپنا ایک گھر, چھوٹا گھر ہے, یہاں سے کام شروع ہوگا. کہ ہم اپنے گھر میں دیکھیں کہیں ناانصافی نہیں ہو رہی, کہیں ہم اپنے گھر میں ہم سب کو برابر تقسیم کریں, ہم اپنے گھر میں دیکھیں کوئی غیبت نہ کریں. میں آپ کو بالکل کلیئر ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو بالکل میں نے دیکھا ہے. ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک فیملی تھی, اس میں کسی نے ایک کی غیبت کی تو فوراً اس کے بھائی نے ٹوکا, آپ غیبت مت کرو, اس کو کہا غیبت مت کرو, یہ غیبت میں آتا ہے, فوراً ٹوک دیا. ایسے کتنے لوگ ہیں ٹوکنے والے. مسئلہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں بہت سی جگہ پہ تو ہی معاشرہ اچھا بنے گا, تو یہ گھر اچھا بنے گا. جب تک گھر اس صورت میں اچھا نہیں بنے گا جب تک ان تمام چیزوں پہ ہم عمل نہیں کریں گے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آئیے سوال نمبر کیا تھا 9. سوال نمبر 10 کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ تم میں سخت مزاج اور تنخو نہیں ہے. کیا وجہ کہ تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں سخت مزاج نہیں ہے. مزاج آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے, طبیعت بہت اچھی ہے, بہت آرام سے بات کرتے ہیں. تنخو کسے کہتے ہیں, تن تیز کو بولتے ہیں, تنخو بہت زیادہ تیز مزاجی, تن مزاجی, بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے, جیسے کہتے ہیں نا ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے. اور وہ کہتے ہیں میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں بہت اچھے طریقے سے بات کرو, ملن نثار ہیں, جو ہے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں, اخلاق اچھا ہے طریقے سے بات کرنے کا, مزاجن اچھے لوگ ہیں آپ لوگ. اس نے کہا کہ تم لوگوں میں سخت مزاج نہیں ہے, ملنساری جسے ہم کہتے ہیں اردو میں, ملنساری ہے. یہ چیز بہت اچھی لگی. اس نے کہا یہ سب چیز کیسے آئی, میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ میں یہ سب چیزیں تنخو نہیں ہے, تیز زیادہ نہیں بول, یعنی بدتمیزی جیسے اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں, یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تو اس نے جواب کیا دیا, جواب دیا کہ اس لیے کہ ہم نے عاجزی اور فروختنی کو ہم نے اپنا شعار بنا لیا ہے, اپنا نعرہ بنا لیا ہے. یعنی کیا, عاجزی, جھک کے ملنا, انکساری وہی ہے. عاجزی اور فروختنی یہی ہے کہ انکساری, عاجزی سے ملنا, جھک کے ملنا, تواضع سے ملنا, اپنے اندر غرور کو ہٹا دینا. یہ تمام چیزیں انسان اگر اپنے اندر پیدا کرے تو انسان دوسری چیز کیا پیدا ہوگی سامنے کہ تنخوئی نہیں آئے گی, سخت مزاجی نہیں آئے گی. یہ انسان اگر عاجزی سے, انکساری کے ساتھ, تواضع سے اگر ملے گا تو یہ سب چیزیں انسان کے اندر آئیں گی. سوال نمبر 11, کیا وجہ ہے کہ تمہاری عمریں تمام لوگوں سے زیادہ ہیں. اب ممکن ہے کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اگر مثال کے طور پہ شاید 100 سال میں مر جاتے ہیں, زمانے میں کہتے ہیں نا پہلے کی عمریں زیادہ ہوتی تھی, تو ممکن ہے ان کی عمریں 150 سال ہو, اور اس یہاں عمر لکھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے 200 سال ہو. کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہاری عمریں تمام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں, تمہاری جو عمریں ہیں ایج زیادہ ہے. تو اب وہ کیا کہتے ہیں, نمبر 1 کیا وجہ ہے, نمبر 1 ہم لوگوں کے حق العباد کو ادا کرتے ہیں. جو لوگوں کے حقوق ہیں ہم پر, ہم اس کو, اب ہر فرد پہ حق ہے, ماں باپ کا بچوں پہ, بچوں کا ماں باپ پہ, شاگرد کا استاد پہ, استاد کا شاگرد پہ حق ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ حقوق العباد میں مالی حقوق بھی آئیں گے. خدا نے کہا آپ نے کسی سے قرضہ لیا تو اس کو واپس کریں, کسی کا کوئی بھی کسی پہ اگر امانت ہے تو امانت اس کو واپس کریں. یعنی وہ یہ کہ حقوق العباد جو لوگوں بندوں کے حق ہے اس کو ادا کرنا. تو اس کا دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے. اس کا پہلا فائدہ ہے کہ انسان کی عمر بڑھتی ہے. دوسرا کہ ہم لوگوں کے حق العباد ادا کرتے ہیں, انصاف کے ساتھ حکم دیتے ہیں, بےایمانی نہیں کرتے, ناانصافی نہیں کرتے. آج اگر ہم میں کہیں نہیں جا رہا, ایک جملہ, بڑا جملہ کہہ دیتا ہوں,
ہم اپنے گھروں میں انصاف نہیں کرتے. ہم اپنے گھروں میں بھی انصاف نہیں کرتے، اور جبکہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ بھی میں بتا دوں، یہ تو اللہ ان لوگوں میں، یہ اگر ہوتا، اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو وہ روز قیامت میں مظلوم ہوگا، اور جس نے ناانصافی کی ہے، ناانصافی کرنے والا پکڑا جائے گا، اور جس کے ساتھ ہوئی ہے وہ مظلوم ہوگا. تبھی تو لوگ کہتے ہیں اللہ آپ انصاف اللہ کے ہاتھ میں. کیوں کہتے ہیں؟ اتنا ظلم ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب انصاف اللہ کرے گا آپ سے. کیوں کہتے ہیں؟ اسی وجہ کہ ان پہ اتنی ناانصافی ان کے ساتھ ہوئی ہے کہ وہ تنگ آ جاتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ انصاف تو بادشاہ لوگ کرتے ہیں، نہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی فیملیز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر دیکھیں آیا ہم سب کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہیں نہیں کرتے. یا جہاں ہمارا جاننے والا جو بہت زیادہ قریب ہے، ہم نے کہا اس کے حق میں فیصلہ کر دو، یہ صحیح ہے، آپ غلط ہیں، بس نہیں، یہ ایسا ہے یعنی واقعا ہم انصاف کرتے ہیں. تو اگر انسان اگر انصاف کرے گا تو اس کی عمر بڑھے گی. کہا انہوں نے کہا 3 چیزیں، اس میں بھی 3 چیزیں انہوں نے بیان کی ہے. پہلا کہ لوگوں کے حقوق لوگوں کے حق ادا کرتے ہیں، انصاف کے ساتھ حکم کرتے ہیں، اور ظلم نہیں کرتے. میں نے بارہا کہا، پہلے بھی درسوں میں کہا کہ ہم ہر چیز اپنے اندر چیک کریں. سب سے پہلا انسان اپنی ذات کو چیک کرے گا، یہ یاد رکھیے گا. سب سے پہلے انسان تبلیغ کرے گا اپنی ذات سے. پہلے یہ دیکھے کہ آیا میں خدا نہ خاصا ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو کسی کا حق، ایسا تو نہیں مجھ پہ کسی کا حق نہیں دے رہا ہوں، یا ہے کہ میرے پاس حق العباد، لوگوں کے حق ہے مجھ پر. پہلا انسان جو چیز بھی پہلے شروع کرے گا انسان اپنی ذات سے شروع کرے گا. اس کے بعد آگے پھر فیملی ممبر پر انسان جائے گا. تم لوگوں میں قحط کیوں نہیں پڑتا؟ وہاں قحط نہیں آتا تھا. قحط سمجھتے ہیں؟ قحط کسے کہتے ہیں؟ پانی کا، اور بس یہ پانی نہ ہے، اناج کا. کہا تم لوگوں میں قحط نہیں پڑتا، یعنی وہاں قحط نہیں آتا تھا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں، سوال سے ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں قحط زیادہ پڑتا تھا. بہت سی جگہ پہ خود جناب ذوال قرنین کے حالات میں قحط پڑ گیا تھا. جب وہ واقعہ پچھلے صفحہ میں نے پڑھا تھا، پہلے پڑھا ہے نا کہ قحط پڑا تھا تو بے حرمتی، اناج کی بے حرمتی میں آیا تھا، نعمت میں وہ یہی تھا، قحط پڑا تھا. حضرت یوسف کے زمانے میں قحط پڑا. تو اس کا مطلب یہ سوال سے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس زمانے میں یہ چیزیں رئیس خدا کی طرف سے قحط پڑتا تھا. کا کیا جواب دیا؟ کہا ہم لوگ استغفار سے غافل نہیں ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہم استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کی. روایت میں کہ جو انسان سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرے وہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے سب سے زیادہ انسان کو ڈرنا چاہیے؟ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ اپنے گناہوں سے، دوسروں کے نہیں. گناہ تو ہے لیکن اپنے ہوں، ہاں اپنے گناہوں سے. کہ انسان جو سب سے کہتے روایت میں کہ انسان جو ڈرے وہ کس سے ڈرے؟ اپنے گناہوں سے. استغفار دیکھیں، ہم استغفار سے غافل نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا کہ انسان استغفار کرتا رہے گا تو قحط نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد 13واں سوال ہے کہ کیوں تم لوگ غمگین نہیں ہوتے، مغزون اور غمگین نہیں ہوتے؟ کیوں تم، ہم دیکھا غمگین نہیں ہوتے، غم زدہ نہیں رہتے یہ لوگ. کیا وجہ ہے؟ اب 2 وجوہات پر ہے، اس کے 2 جواب دیے انہوں نے. کیا جواب دیا؟ کہ ہم لوگ اپنے نفس کو بلاؤں پر راضی رکھتے ہیں. جو بلا آتی کہتے ہیں پروردگارہ راضی ہے، خدا سے راضی ہے. 1 2 اپنی ذات کو بلا اور مصیبت پر تسلی دیتے ہیں. خدا کی طرف سے کوئی پریشانی آئی، کہا یہ خدا کی طرف سے، کوئی مسئلہ نہیں. اپنے نفس کو بلاؤں پر راضی رکھتے ہیں. خدا کی طرف سے بلائے نفس کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے. اور دوسری طرف تسلی دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم چیخو پکار نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے. یہ تو کسی وجہ انسان غمگین نہیں رہتا. پھر اس کے بعد آتے ہیں، کتنے سوال ہو گئے؟ 13 ہو گئے. 14واں سوال، تمہارے اموال میں کیوں آفتیں نہیں آتی؟ یعنی تمہارا مال کیوں برباد نہیں ہوتا؟ کیوں تمہارا مال خراب نہیں ہوتا؟ آفت یہی ہے، مال کا برباد ہونا، مال کا ضائع ہونا، مال کا انسان کو نقصان پہنچنا کسی وجہ سے. تو کیا وجہ ہے؟ سوال پوچھا کہ تمہارے اموال میں کیوں آفتیں نہیں آتی، کیوں تم میں مصیبتیں نہیں آتی؟ جواب، ہم خدا کے علاوہ کسی پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے. ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ خدا پر ہے. 1 2 ہم ستاروں کو بلاؤں کا سبب نہیں سمجھتے. ہم ستاروں کو بلاؤں کا سبب
نہیں سمجھتے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس زمانے میں ایسے لوگ تھے جو کہتے ہیں اچھا فلاں ستارہ آئے گا تو فلاں بلا آ گئی, فلاں ستارہ ہے, تو اس کا مطلب تھے اس زمانے میں یہ سب باتیں ہوتی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سب چیزیں نہیں مانتے, سب چیزوں کو, کہ ستاروں کی, کہ ہم ستاروں کو بلا کا سبب سمجھیں گے, یا یہ بلا یہ فلاں ستارے کی وجہ سے, اگر یہ بلا ہے تو فلاں سے, ایسا ہم نہیں سمجھتے تھے. تیسرا, بلکہ تمام امور اپنے رب پروردگار کی طرف جانتے تھے. کہ ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے خدا کی طرف سے, خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں, بلاؤں کو, ستاروں کو بلاؤں کے سبب نہیں سمجھتے, اور بلکہ تمام امور اپنے زندگی کے جتنے تمام امور ہیں یہ تمام کے امور کہتے ہیں خدا کی طرف سے ہیں. اس کی وجہ سے یہ سبب ہے کہ ہمارے مال میں آفتیں نہیں آتی. 15واں اور آخری سوال, 15واں اور آخری سوال, اچھا بتاؤ کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کو بھی کیا اسی طریقے سے پایا؟ اب سنیے گا اس کا جواب, تھوڑا تفصیلی جواب ہے. اب ان جناب ذوالقرنین نبی خدا سوالات کرے اس قوم سے, اور قوم جواب دے رہی ہے, سارے جو چیزیں انہوں نے دیکھی وہ انہوں نے بیان کی. آخری سوال کیا کہا؟ اچھا بتاؤ کہ تم اپنے آباء و اجداد کو کیا اسی طریقے پہ دیکھتے تھے؟ انہوں نے دیکھا. اب انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا ہاں. کہا ہمارے جو بزرگ تھے اپنے مسکینوں پر رحم کرتے تھے. مسکین, غریب, نمبر 1. کہا اپنے مسکینوں پر رحم کرتے تھے, 1. 2, فقیروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے تھے اور برابری رکھتے تھے. جو فقیر تھا اس کے ساتھ اچھے طریقوں سے پیش آتے تھے. اگر کوئی ان پہ ظلم کرتا تھا اسے معاف کر دیتے تھے. اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا تھا تو نیکی کرتے تھے. امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے. سچ بولتے تھے اور جھوٹ نہیں بولتے تھے. کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کام کرتے دیکھا. اب آپ دیکھیے یہ سارے کام, اگر آپ دیکھیں 15 سوال ہیں, لیکن جوابات میں کہیں ایک جواب ہے, کہیں 4 چیزیں ہیں, کہیں 5 چیزیں بیان کی ہیں. آخری والے میں انہوں نے 6 چیزیں بیان کی. اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں 3 چیزیں بیان کی ہیں. اور آپ دیکھیں پھر ایک اور سوال نمبر 11 میں بھی 3 چیزیں ہیں, سوال نمبر 8 میں بھی 3 پوائنٹ ہیں, سوال نمبر 7 میں 5 پوائنٹ ہیں. تو آپ دیکھیں اگر آپ ان سب کو جمع کریں تو ایک قوم, اگر آپ دیکھیں تو ایک اچھی قوم یا ایک اچھا معاشرہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو یہ سارے کام کرنے پڑیں. اب میں نے عرض کیا کہ ممکن ہے کہ شہر میں نہیں کر سکتے ہوں, سوسائٹی میں بھی ایسے ایسے ہوگا, لیکن اپنے گھر, اپنا خاندان, اپنی فیملی ممبر, یہاں سے ہم شروع کر سکتے ہیں. کیا اس سے آہستہ ہم اس کو اچھا بنائیں. یہ ہوگا کیسے؟ جیسے فرض کریں آپ کی فیملی ممبر ہیں, آپ نے فرض کریں ایک دعوت رکھی. اب جو نئے لوگ آئیں گے اس میں وہ تعجب سے دیکھیں گے یہ کیسی فیملی ہے, یہ خاندان کیسا, اتنا اچھا خاندان. وہ آگے جب تعجب کرے گا کہ اچھا یہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے, سچ بول رہے ہیں, کسی کی غیبت نہیں کرتے, یہ حقوق العباد ادا کر رہے ہیں, تو وہ آنے والا آ کے سوال ضرور کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ حجاب کا انتظام اچھا ہے. مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں جب وہ دیکھے گا تو سوال ضرور کرے گا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا خوش ہیں آپ لوگ, کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اتنی اچھی عادتیں ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچے اتنے اچھے ہیں, کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی, چہرے سب کے پر رونق چہرے ہیں. تو یقیناً جب وہ یہ سوالات کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ انہیں یہ بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک پہنچنے میں کتنی زحمت کی, اور ہم نے خداوند متعال کی ان تمام چیزیں جو خدا نے کہا انجام دو, ان تمام چیزوں ہم نے انجام دیا, تو اللہ نے ہمیں یہ نصیحت دی. یہ ہے ٹھیک ہے. یہاں تک ایک روایت میں نے بیان کی, اب ایک اور روایت بیان کرنی ہے. یہاں تک یہ روایت بیان کی, اس کا خلاصہ میں بیان کر دوں. اگر آپ دیکھیں تو تقریباً جو ہے وہ یہاں سے ہم نے شروع کیا, 1 2 2 3 4 5 6 6 چیزیں تو ایک ہو گئیں. 6 کے بعد نہیں, 1 2 3 یہاں پر ہے, 5 اور 3 8 8 5 13 13 13 3 16 17 18 18 اور 3 21 21 22 22 اور 2 22 اور 2 24 24 24 اور 3 27 27 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 33. تقریباً یہ 33 نکات ہیں, 35 نکات, تقریباً 33 سمجھ لیں, 33 نکات ہیں کہ ایک 33 سوال کے جوابات انہوں نے دیے کہ جس سے کیا فائدہ ہوا کہ ایک قوم اچھے قوم بنے گی, ایک معاشرہ اچھا معاشرہ بنے گا, ایک ایسا معاشرہ کہ جو خدا چاہتا ہے, ایسا معاشرہ جو امام اور معصوم چاہتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد.
اچھا اب ایک اور داستان ہے، ایک اور واقعہ ہے، یہ بھی جناب ذوالقرنین کا ہی ہے، نبی خدا کا، لیکن اس واقعے میں کیا ہے، اس واقعے کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ معرفت خدا کسے کہتے ہیں، ایک، اور معرفت خدا آتی کیسے۔ البتہ یہ خود ایک سوال جو ہے معرفت خدا والا طولانی سوال ہے، لیکن میں اس کا حوالہ دے دوں کہ یہ ایک واقعہ سے تھوڑا سا ہم نے عکس کیا ہے، لیکن خود ایک موضوع ہے معرفت پروردگار۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب ہے 10 جلدیں پیام قرآن، غالباً پہلی جلد میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ معرفت کے اسباب کیا ہیں، کہ انسان اگر معرفت کو حاصل کرنا چاہے تو کیا اسباب ہیں، کیا چیزیں انسان کو معرفت کی طرف لے کر جاتی ہیں کہ انسان کے اندر معرفت پیدا ہوتی ہے، اور 12 چیزیں غالباً شاید انہوں نے 12-13 چیزیں وہاں لکھی جو مانے ہے معرفت ہے، کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں آپ کی، کون سی چیزیں جو آپ کو معرفت کی طرف نہیں لے جاتی۔ یہ خود ایک موضوع ہے کہ معرفت کی، یعنی معرفت وہ کون سی چیز جو انسان میں معرفت پیدا کرتی ہے، اور وہ کون سی چیز جو معرفت میں رکاوٹ رکھتی ہے۔ یہ ایک موضوع انشاءاللہ پھر کبھی اس کو بیان کریں گے، لیکن میں نے عرض کیا کہ وہاں پر اب کیونکہ ایک موضوع آیا تھا معرفت خدا۔ اب جناب ذوالقرنین لکھا ہے کہ بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جناب ذوالقرنین ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اچھا اب بادشاہ بھی تھے، تو کیونکہ 4 غالباً شخصیتوں کو حکومت ملی، جس میں سے نبی میں جناب ذوالقرنین ہیں حکومت ملی، اور جناب یوسف جنہیں حکومت ملی، ٹھیک ہے نا۔ اب انہیں حکومت بھی تھی، بادشاہ تھے، لاؤ لشکر بھی تھا۔ اب ایک جگہ سے جب گزر رہے تھے، ایک لشکر ان کا ایک جگہ سے گزر رہا تھا، تو جناب خود انہوں نے دیکھا، ذوالقرنین دیکھا ایک شخص عبادت خدا میں مشغول ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہاں پہ کوئی آیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اگر بادشاہ جہاں سے گزرتا ہے شور شرابہ ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، لشکر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ فوراً لوگ پوچھتے ہیں کون آیا، کیا ہوا۔ کب خود نبی خدا نے دیکھا کہ یہ شخص ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہاں سے لشکر گزر رہا ہے، یہاں سے جو ہے وہ اتنا شور شرابہ ہو رہا ہے۔ جب اس نے اپنی عبادت مکمل کر لی تو نبی خدا نے اسے سوال پوچھا، غور سے سنیے گا سوال، اس کا جواب۔ نبی خدا نے کہا کہ تجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا لشکر یہاں سے گزر رہا ہے؟ اب سنیے اس کا جواب۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں جس خدا کی عبادت کر رہا تھا نا، اس کا لشکر تیرے لشکر سے بڑا ہے۔ اس جملے سے انسان عکس کرتا ہے، پھر اس کے معرفت کو عکس کرتا ہے۔ کہا کہ تیرے لشکر سے بڑا تھا جس کی بادشاہی تجھ سے زیادہ غالب ہے، تجھ سے زیادہ تجھ پر غالب ہے۔ یعنی جس خدا کی عبادت کر رہا تھا وہ بھی بادشاہ ہے، تو بادشاہ ہے، لیکن اس کی بادشاہ تیرے بادشاہ پہ غالب ہے، تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے۔ پھر تیسری جملہ کہا کہ جس کی قوت تجھ سے زیادہ ہے، تیری کیا قوت ہے جو قوت خدا کی۔ اور آخر میں کہا اگر تیری طرف رخ کر لیتا تو میں اپنی حاجت اس سے حاصل نہیں کر پاتا۔ اب آپ سوچیں یہ 4 جملے جو اس نے کہے ہیں، یہ 4 جملے سے کیا نکل کر آتا؟ میں آپ سے اگر پوچھوں معرفت خدا، اس نے خدا کی ہستی کو پہچانا، ہاں تو وہ اسے معرفت کہتے ہیں، ایک جملے میں اسی کو معرفت کہتے ہیں۔ اب یہ جملے بتاتے ہیں کہ اس کے اندر خدا کی معرفت کتنی تھی، یا اس نے وہی ہے کہ خدا کو کتنا یعنی ایک مرتبے تک لے جا کے رکھا کہ خدا وہ ہے۔ ابھی آئے گا اور دلچسپ آئے گا، اور دلچسپ باتیں اس نے کہیں ابھی اور آئے گا۔ ایک بار ریپیٹ کر دیں پلیز، سوری۔ کیا ریپیٹ کروں؟ جو آپ پہلا والی بات بتائی، جو جملہ اس نے کہا، جو 4 جملے کہتے اسے 4 جملے کہیں۔ پہلا جملہ کہا ہے کہ یعنی میں جس خدا کی عبادت کر رہا تھا اس کا لشکر تیرے لشکر سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ 1 2 اب یہ ویڈیو بن رہی ہے، اس میں سے اتارنے کا مشکل ہے، بار بار ریپیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں گا، اس کو آپ لکھ دیں، پھر ویڈیو سے اتار لیجیے گا۔ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ جس کی بادشاہ تجھ سے زیادہ غالب ہے، جس کی بادشاہ تیری بادشاہ پہ بھی غالب ہے۔ تیری کیا بادشاہ ہے؟ جو اس خدا کی بادشاہ ہے۔ 2 تیسری جس کی قوت تیری قوت سے زیادہ ہے، تیری کیا حیثیت ہے، تیری کیا قوت ہے؟ کہ اس خدا کی قوت وہ ہے، اس خدا کی قوت تیری قوت پہ بھی غالب ہے۔ ہم نے تو اس خدا کی عبادت کر رہا تھا جس کی قوت اتنی اعلیٰ اور پاورفل جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے مقابلے تیری قوت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز کا اگر میں تیری طرف
تیری طرف اگر رخ لے لیتا، تیری طرف رخ موڑ لیتا اپنا، تیری طرف متوجہ ہو جاتا، تو میں خدا سے جو حاجت طلب کر رہا تھا وہ حاجت طلب نہیں ہوتا۔ اب سنیے یہاں پر یہ 4 باتیں جب اس نے کہی تو اب جناب ذوالقرنین جو نبی خدا ہے ایک مرتبہ چونک گئے، پریشان ہونا چونک گئے۔ اب آج اگر مثال کے طور پہ اس کی مثال دنیاوی مثال میں آپ کو دوں تو آج اگر کوئی بہت بڑا آنر، ایک فیکٹری کا آنر ہوتا ہے، فیکٹری کا مالک ہوتا ہے، وہ کہیں دیکھتا ہے کوئی ذرا سمجھدار آدمی سے نظر آتا ہے تو فوراً اسے آفر دے دیتا ہے کہ بھائی میری فیکٹری میں آ جاؤ، بڑا لکھا آدمی ہے، فوراً اسے مینیجر کی آفر دیتا ہے، فوراً اسے اچھی آفر دیتا ہے کہ بھائی تو میرے پاس آج، کیوں کہ اس کے اندر صلاحیت دیکھتا ہے، اس کے اندر صلاحیت دیکھتا ہے کہ بھائی اگر آپ کے اندر اچھی آفر ہے، اچھی چیزیں آج ہماری فیکٹری میں آ جائے۔ تو یہ جناب ذوالقرنین نے بھی یہی کام کیا۔ جناب ذوالقرنین نے کیا کہا اس سے کہا کہ میرے ساتھ آ جاؤ، میں اب دیکھیں کیا کہا، میرے ساتھ آ جاؤ، اپنی حکومت اور ملک میں جو میری حکومت و بادشاہت ہے مساوی شریک کر دوں گا، تمہیں برابر کا میں شریک دے دوں گا، تمہیں اس میں برابر کا شریک کروں گا، اور تم سے میں اپنے امور کے بارے میں مدد حاصل کروں گا۔ تم اتنے پڑھے لکھے، یعنی اتنی معرفت تمہارے اندر ہے، تو میں اپنی حکومت چلانے میں تم سے مدد طلب کروں گا، تم میرے پاس آ جاؤ۔ اچھی آفر دے دی۔ آپ دیکھیں اب آپ وہ شخص معرفت خدا رکھنے والا شخص، اور اس کا جواب سنیے گا، یہ تو ابھی آفر آئی ہے نا، اب اس کا جواب نہیں آیا، اس کا جواب آئے گا۔ یعنی یہاں سے ہم تھوڑا اگر معاشرے کی طرف 5 منٹ اگر بولیں تو معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جہاں ذرا 2 پیسے آئے انسان کہتا ہے چلو یار والی نوکری چھوڑو، اس کے پاس آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پہ کوئی کہے گا مولانا کہ اچھی نوکری تلاش ہونی چاہیے، اس کا جواب ممکن ہے کوئی یہ ویڈیو سنے اور آپ میں سے کوئی کہے نہیں تلاش ہونی چاہیے۔ پیسوں سے انسان اپنا دین نہیں بیچے، بس ایمان نہیں بیچے۔ اب یہ شخص معرفت خدا رکھنے والا، دیکھیں خدا کو اس نے کتنا پہچانا کہ خدا مجھے کیا دے سکتا ہے اور کیا دے رہا ہے، اور یا یوں کہوں کہ خدا نے اسے کیا دے دیا کہ اس نے یہ جواب دیا۔ یہ بھی آپ سوچیں کہ اس کے بعد وہ الفاظ جو اس نے ادا کیے وہ کس نے دیے، اس کو خدا نے دیے۔ یعنی اس نے خدا کو اس مقام تک دیکھا۔ یعنی یہ بھی کچھ، یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے جو ہمارے ائمہ نے ہمیں بیان کی۔ یہ تو عام آدمی جو امیر المومنین کے اقوالات اگر خدا کے متعلق دیکھیں، ائمہ معصوم کے دیکھیں، اس کو تو جواب، اس کا تو کمال اپنے منزل پر ہے۔ یہ تو ایک عام آدمی ہے۔ سوچے اس عام آدمی نے جو اتنی عبادت خدا کی کہ خدا کو اس نے کہا کہ اس منزل پہ پہنچ گیا کہ یہ کیا دیکھا مجھے، کہ میں یہ کون ہے، جبکہ جانتا بھی نہیں نبی خدا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے، تو اپنے لشکر کی بات کر رہا ہے، میرا خدا تو وہ ہے جس کا تیرا لشکر، اس کا لشکر تیرے لشکر کہیں زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، ساری باتیں میں ریپیٹ کر چکا ہوں۔ اب آئیے یہاں پر، اب سوال ہے اس نے کیا جواب دیا۔ یہ تو آفر آ گئی کہ میرے ساتھ آ جاؤ، اپنی حکومت میں تمہیں شامل کر لیتا ہوں، مساوی شامل کر لیتا ہوں تمہیں، اور تمہارے سے میں مدد بھی طلب کرتا رہوں گا اپنے کاموں کے اندر، امور کے اندر کہ حکومت۔ اب سنیے اس کا جواب۔ اس نے کہا تم جناب ذوالقرنین سے کہا آپ مجھے 4 چیزوں کی ضمانت دے دیں۔ کتنی چیزوں کی؟ 4 چیزوں کی آپ مجھے گارنٹی دے دیں، ضمانت یعنی گارنٹی دے دیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ مجھے 4 چیزوں کی گارنٹی دے دیں۔ نمبر 1 کہ آپ مجھے گارنٹی دیں کہ ایسی نعمت جس کا زوال نہ ہو، آپ دیں مجھے گارنٹی۔ پہلی چیز، ایسی نعمت جس کا زوال نہ ہو، ایسی صحت جس میں بیماری، ایسی جوانی جس میں بڑھاپا نہ ہو، اور ایسی زندگی جس میں موت نہ آئے۔ کیا کہا انہوں نے؟ 4 چیزوں کی گارنٹی دے دیں، 4 چیزوں کی آپ مجھے گارنٹی دے دیں، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب سنیے جناب ذوالقرنین نبی نے کیا کہا، کیا گارنٹی مانگی انہوں نے، کیا گارنٹی مانگی ہے؟ ایسی نعمت جس میں زوال نہ ہو، ایسی صحت جس میں، ایسی جوانی جس میں، اور ایسی زندگی جس میں موت نہ ہو۔ جب مانگی انہوں نے، اب انہوں نے کیا کہا سنیے۔ اب جناب ذوالقرنین نے کہا کہ کون مخلوق اس پر قادر ہے بھائی، اس پہ کون قادر ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اب جواب سنیے، انہوں نے کہا کہ اب اس شخص نے کیا کہا ہے قادر، کون کا؟ میرا خدا، میرا خدا ہے، میرا خدا اس پر قادر ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے، سب چیزیں اس میں ہیں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور اس کے بعد اور آخر میں جملہ عجیب کہا
اس کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں اور تم بھی اس کے اختیار میں ہو. تم بھی اس کے اختیار سے باہر نہیں ہو, تم بھی اس کی قدرت کے اندر ہو. اب آپ سوچیں کہ یہ شخص کس معرفت کی منزل پہ تھا کہ جب یہ خدا سے کہتا ہے کہ آپ مجھے ضمانت ہے, نبی خدا کہتا ہے اس کی ضمانت کون دے گا, یہ چیزیں کون دے سکتا ہے؟ کیا کہا؟ میرا خدا دیتا ہے. یعنی خدا ہے کہ جو خدا ہے کہ جو ایسی نعمت رکھے جو کبھی ختم نہ ہو, ایسی زندگی دے, ایسی جوانی دے, ایسی صحت دے, یہ تمام چیزیں جو خدا کا, یہ خدا ہے کہ جو ان تمام چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے, وہ سب کام کر سکتا ہے. کہتے ہیں پھر جناب ذوالقرنین وہاں سے گزر گئے اور اس شخص ان کے ساتھ نہیں ہوا. پھر ایک عالم کے پاس پہنچے, یہاں پر یہ واقعہ ختم ہو گیا. یعنی اس واقعے سے ہم نے نتیجہ کیا نکالا کہ معرفت خدا کیسی ہوتی ہے, اور یہ بھی انسان کے اندر آہستہ آہستہ آتی ہے. کبھی کبھی القاء بھی ہوتی ہے, وہ پھر انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. کبھی انسان القاء کہتے ہیں کہ عطائے پروردگار, القاء ہو گئی, کوئی چیز خدا کی طرف سے آ گئی, معرفت پروردگار ہے. اس کو کہتے ہیں القاء ہوتی ہے. انسان اگر اپنے نفس کو پاک کر لے, انسان اپنے آپ کو پاک کرے تو خدا کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے, خدا کی طرف سے معرفت بھی عطا ہوتی ہے. بات ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کو بات ہوگا انسان کہتے ہیں نا بس عطا ہوئی پروردگار کی طرف سے, وہ یہی ہوتی ہے. کبھی معرفت کچھ چیزیں ایسی عطا ہو جاتی ہیں جو معرفت کی اس منزل پر ہوتی ہیں, اسے کہتے ہیں القاء. ایک ہوتی ہے معرفت, انسان بالآخر کرتا ہے محنت, مطلب اس کے اندر ریاضت کرتا ہے اور پھر آخر میں ایک مقام تک انسان پہنچتا ہے. اب یہ شخص عبادت کر رہا تھا, اب اس میں لکھا کہ انسان عبادت کے اس مرحلے پر تھا کہ وہ جناب ذوالقرنین جو نبی ہے اس کو جب ایسا جواب دیا تو نبی خود مبہوت ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ اتنا زبردست جواب دیا, اتنی معرفت والا شخص تھا, چلو اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اس کا سوال کیا, ضمانت مانگی. کہا بھائی ان چیز کی ضمانت میں نہیں دے سکتا. اگر نہیں دے سکتے کہ میں آپ کے ساتھ, یعنی یہ میرے الفاظ ہیں کہ پھر میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا, میرا خدا ہے. اور دیکھیں یہ الہی لوگ ہوتے ہیں, یہ معرفت خدا کہ حکومت کو بھی چھوڑا, مال کو چھوڑا, خدا کو حاصل کیا. یہ ہے پر الہی لوگ جو ہم کہتے ہیں نا دنیا میں ایسا نہیں ہے, لوگ نہیں ہیں. یہ اس زمانے کے واقعات سوچیں آپ کہ آج کا ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا ہے. آج بھی انسان اگر الہی بننا چاہے, معرفت پروردگار حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے. پھر کہتے ہیں اب کچھ سوالات ہیں, بہت آسان سوال اور جواب ہے کہ جناب کہتے ہیں ذوالقرنین ایک جگہ سے گزرے تو وہ عالم تھا, تو عالم نے جناب ذوالقرنین سے سوالات کیے. پہلا سوال, مجھے آگاہ کرے کہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں کہ جب سے وہ خلق ہوئی ہیں, جب سے وہ جو چیزیں جو اب تک قائم ہیں, یعنی اب تک وہ قائم ہیں, جس روز سے خدا نے انہیں خلق کیا اس وقت سے وہ اب تک ایک, وہ کون سی دو چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ رواں رہتی ہیں, اور وہ دو چیزیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں. وہ کون سی دو چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کی جو باہم ایک دوسرے کی دشمن ہیں. وہ کون سی دو چیزیں جو ایک دوسرے کی دشمن ہیں, اور وہ کون سی دو چیزیں جو ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں. اچھا, دوسرا جو سوال ہے وہ کون سی دو چیزیں جو ہمیشہ رواں ہیں, وہ دو چیزیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں لیکن وہ رواں ہیں. رواں کہتے ہیں کنٹینیو, چلنا, رواں ہے. اور آخری میں کیا ہے, وہ دو چیزیں کون سی جو ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں, اس پہ لفظ رواں نہیں ہے. پہلا سوال کیا ہے, لکھ رہی ہیں آپ لوگ نا, تو پہلا سوال کیا بنا, وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو اب تک قائم ہیں جب سے خدا نے انہیں خلق کیا ہے. کون سی دو چیزیں ہیں, تھوڑا آپ لوگوں کا بھی امتحان ہو جائے. جی جی ہیں, کون سی وہ دو چیزیں ہیں جو اب تک قائم ہیں جب سے خدا نے انہیں, زمین و آسمان, زمین و آسمان. دو, وہ کون سی دو چیزیں جو رواں ہیں, دو رواں ہیں اور ایک دوسرے اور وہ دونوں ہمیشہ, اور دونوں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں. رواں ہے, رواں, چاند اور سورج, سورج اور چاند کہنے, چاند اور سورج کہنے, فرق نہیں پڑتا. وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو باہم ایک دوسرے کی دشمن ہیں, زندگی اور موت. وہ کون سی دو چیزیں جو ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں, ہلکی ایسا آواز ہے, جواب یہی ہے, دن اور رات.
وہ ہو گیا دن اور رات. ٹھیک ہے. اس کے بعد دانشمند نے کہا, اس عالم نے کہا جناب ذوالقرنین سے کہا, نبی سے کہا کہ آپ دانشمند ہیں. یہ سوال کے جواب جو اسے مل گئے تو کیا کہا کہ آپ دانشمند ہیں. تو اب یہاں تک آج کا جو درس تھا وہ یہاں تک اختتام پہنچا کہ ہم نے آپ کے سامنے 2-3 چیزیں بیان کی. پہلی چیز یہ بیان کی کہ جناب ایک معاشرہ, ایک قوم اگر اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہے تو اس کے کیا اصول ہیں. ایک قوم اور ایک معاشرہ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہے یا یوں کہیے کہ وہ خدا کی رضایت کے مطابق زندگی گزارنا چاہے تو وہ کون سے اسباب ہیں وہ بیان کیا. پھر اس کے بعد اس میں تقریباً 15 سوالات تھے, اس کے جوابات بیان کیے. پھر اس کے بعد معرفت خدا کسے کہتے ہیں, اور ابھی وہ موضوع رہتا ہے کہ وہ آتی کیسے اور اس کے ریکارڈ وہ ایک الگ موضوع ہے. صرف یہ بیان کیا کہ معرفت خدا انسان کے پاس آ جائے, اگر معرفت خدا آ جائے تو انسان اس معرفت خدا کے ذریعے سے انسان کہاں, اس معرفت خدا آ جائے تو انسان کہاں پہنچ جاتا ہے. اور آخر میں کچھ سوالات تھے, اس کے جوابات دے دیے. آج کا درس یہاں پہ اختتام پہنچا. درود پڑھے محمد و آل محمد.